آپ کو میرا چینل کیسا لگ رہا ہے؟ آئیے آج سے ہم مکمل ناول شروع کریں گے۔ کشتواڑ داستان عشق آئزر رائٹس کی لکھا ہوا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میم خان حویلی والوں پر اپنی قبر کو کندھا اور اپنا آخری دیدار حرام کرتی ہوں۔ نہیں مریم، نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر۔ وہ پسینے سے شرابور تھا۔ میں جا رہی ہوں خان، اب آپ کو ایک کالی لڑکی برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ قدم پیچھے کی طرف اٹھا رہی تھی۔ نہیں مریم، واپس آ جاؤ، میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ وہ روتے روتے ایک دم سے اٹھا۔ یہ خواب اسے نہ سونے دینے والے تھے اور نہ ہی صحیح سے جینے دیتے تھے۔ وہ اگر سو بھی جائے تو یہ خواب اس کو اس کے گناہ کا احساس دلاتے۔ شاید یہ خدا کی طرف سے اسے اجازت تھی ایک معصوم دل کی دکھانے کی۔ کبیر خان زادہ پسینے سے شرابور لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ اس کا حال اس وقت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بزنس ٹائکون کبیر خان زادہ ہے۔ وہ اٹھا اور وضو کر کے آیا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، وہ مجھے واپس دے دے۔ یا اللہ، میں اس کی قدر کروں گا۔ میں اس کے بغیر مر رہا ہوں۔ یا اللہ، 7 سال سے اس احساس کے ساتھ جی رہا ہوں کہ تو میری معافی قبول کر کے اسے واپس میری جھولی میں ڈال دے گا۔ یا اللہ، میں جانتا ہوں وہ معصوم تھی۔ یا اللہ، پلیز مجھے معاف کر دے۔ کبیر خان زادہ رو پڑا اور یہ کو وقت تھا شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا پر کن فرما دیا تھا۔ اللہ بہت پیارا ہے، وہ اپنے بندوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ بے شک وہ اپنے حقوق معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں کرتا۔ خان حویلی والے تو ایک معصوم کے گناہ گار تھے۔ جس دن وہ اس دنیا سے گئی اسی دن مکافات عمل شروع ہوا۔ کبیر نے بالکنی کی ونڈو سے باہر دیکھا جہاں سے سورج نکل رہا تھا۔ آج مریم کو گزرے 7 سال ہو چکے تھے۔ آج پھر سے خان حویلی میں اس کے نام کی دیگیں چڑھنی تھیں۔ 7 سال پہلے مریم دفن مریم کی دوست اور دوست کی ماما نے کی تھی۔ مریم کو جب 7 سال پہلے ہسپتال لے جایا گیا تو اس کا علاج کرنے والی بھی ربیہ کی ماما تھی، اور مریم مرنے سے پہلے یہ وصیت کر گئی تھی کہ خان حویلی والوں کو اس کی قبر کا بھی پتہ نہ بتا دیا جائے۔ آخری دیدار تو دور کی بات ہے، اس کے بعد بھی کبیر نے پتہ لگوانے کی بہت کوشش کی مگر کبھی جان نہ پایا۔ وہ اٹھا اور تیار ہونے چلا گیا۔ اس نے آج اتنے سالوں بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ اس نے اب بھی نہیں آنا تھا اگر ان کے مشن کا سوال نہ ہوتا۔ یہاں سے سیدھا کہاں ایم کے جانا ہے؟ سیف جو اس کا بہترین دوست اور ہمراز تھا، اس نے سست چلتی پوچھا۔ یہاں سے ہم نے سیدھا میری دوست کے گھر جانا ہے اور شام سے مشن پر کام سٹارٹ ہوگا۔ وہ اپنی مغرور چال چلتی بولی۔ اوکے، لیکن تمہاری دوست مجھے بہت خطرناک لگتی ہے۔ سیف ڈرتے ہوئے بولا۔ تم ایک کیپٹن ہو کر ڈر رہے ہو؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں؟ اپنی سرد آواز میں بولی ایم کے اپنی سرد آواز میں بولی۔ یہاں وہ تو پتہ ہے کہ تم بہت زیادہ خطرناک ہو، تبھی تو تم سے ڈرتا ہوں۔ سیف منہ بنا کر بولا۔ چلتے چلتے وہ لوگ اپنی گاڑی میں نے خریدی تھی۔ ایم کے بیٹھ گئے۔ جو ایم کے سیف کی بھی تھی، اپنی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی جانا چاہتا تھا۔ ایم کے ایسا نہیں تھا کہ اسے وہ والی محبت کرتا تھا، بلکہ تو اس کے دوست اور بہن دونوں تھی کے ماضی سے واقف تھا۔ ایم کے وہ خود بھی اس کا بہت خیال کرتی، لیکن ایک بات جو سیف نے آج بھی نہیں دیکھی تھی کہ ایم کے تک وہ تھا ہنسنا یا مسکرانا۔ اس نے اپنے 7 سالوں میں کبھی بھی اسے ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ ایم کے کی زندگی کی وجہ تھی کہ وہ برباد کرنے والوں سے نفرت کرتا۔ کبیر سفید شلوار قمیص میں ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھا۔ آج سب حویلی والے سفید شلوار قمیص میں تھے سوائے پھپھو اور ان کی بیٹی فائزہ کے۔ کبیر نے نوٹ کیا کہ دادا جان تو ہے ہی نہیں۔ ہدیہ گڑیا دادا جان کہاں ہیں؟ کبیر نے نرمی سے پوچھا۔ بھائی اوپر ہیں۔
ہدیہ نے بے رخی سے جواب دیا۔ مریم کے مرنے کے بعد ہدیہ سب کے ساتھ ایسی ہو گئی تھی۔ کبھی بھی میں اسے تکلیف سے دیکھا۔ ہدیہ کبیر کی بہن اور مریم کی بہترین دوست تھی، لیکن اس واقعے کے بعد ہدیہ سب سے کھچی رہتی۔ حیدر کہاں ہیں؟ کبیر نے پوچھا۔ وہ بھی تو داجان کو بلانے گئے ہیں، ہدیہ نے جواب دیا اور اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ کبیر نے ایک نظر سب کو دیکھا اور داجان کے کمرے میں چلا گیا۔ ایم کے کی گاڑی ربیہ کے گھر کے باہر رکی اور ایم کے اور سیف اپنے مغرور چال چلتے اندر آئے۔ اوئے منو، 7 سال سے کہاں غائب ہے؟ ربیہ اس کے گلے لگ کر بولی، بلکہ یہ کہنا صحیح رہے گا کہ اس کے گلے میں جھولتے ہوئے بولی۔ بس کام کی وجہ سے مریم اتنا ہی کہہ پائی۔ یا کام بس کر دے، تو نے تو قائد اعظم کے موٹو کو سیریسلی لے لیا ہے، ربیہ منہ بنا کر بولی۔ سیف نے اپنی ہنسی ضبط کی، لیکن مریم کے گھورنے پر فوراً سیدھا ہو گیا۔ اچھا چلا جا، ماما سے مل لے، ربیہ بولی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ مریم نے پوچھا۔ میں ٹھیک بیٹا، اور یہ کیا ماسک اتارو اپنے چہرے سے تاکہ میں اپنی پیاری بیٹی کو دیکھ سکوں، سمینہ شاہ پیار سے بولی۔ مریم اور سیف نے فوراً اپنا ماسک اتارا۔ سمینہ شاہ نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ میں بھی ہوں آنٹی، سیف کی خفگی بھری آواز گونجی۔ اور تم تو ماسک پہن لو، وہ کیا ہے نا، میں کمزور دل کی مالک ہوں، ربیہ مسکین سے شکل بنا کر بولی۔ سیف نے اسے گھورا۔ ربیہ تو سمینہ شاہ کی تنبیہ کرتی آواز آئی، تم کمزور دل کی نہیں، کمزور دماغ کے بھی مالک ہو، سیف جل کر بولے۔ ربیہ کا منہ صدمے سے کھل گیا، جبکہ مریم تو ان کی نوک جھونک کو فل انجوائے کر رہی تھی۔ بیٹا کیسے ہو تم؟ سمینہ شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ماما دیکھ کر نہیں رہی، موٹا ہٹا ہے، ربیہ کی زبان پر بھی کھولی ہوئی تھی۔ سمینہ شاہ نے اسے گھورا۔ سمینہ شاہ سیف کی ماما حنین شاہ اور مریم کی ماما دوستین تھیں۔ حنین سکندر شادی کے بعد دبئی شفٹ ہو گئے، لیکن سمینہ شاہ ان سے رابطے میں تھیں، جبکہ مریم کی ماما کا ان سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ شاید یہ بھی وجہ تھی کہ مریم بیمار حالت میں دبئی گئی تھی تو وہ روتی رہیں اور اس کا چہرہ چومتی رہیں۔ سیف ان کا اکلوتا بیٹا تھا، مریم کو انہوں نے اپنی بیٹی بنا لیا، اور سیف جس کو بہن کی طلب تھی، اسے مریم کی صورت میں بہن مل گئی، جبکہ سیف اور ربیہ کی نوک جھونک تو بچپن سے ہی چلتی آ رہی تھی۔ اپنے آپ کو دیکھا ہے چنڈال کہیں کی، سیف کہہ کر مریم کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کا قد مریم سے بھی لمبا تھا۔ ربیہ غصے میں اس کی طرف بڑھی۔ اچھا بس سیفی، تم جاؤ، فریش ہو جاؤ، مریم نے سیف کو بھیجا۔ سیف کے جانے کے بعد ربیہ اس سے لپٹ گئی۔ بیٹے تجھے بہت یاد کیا، ایسے کوئی کرتا ہے اپنی بہن جیسی دوست کے ساتھ؟ ربیہ روتے ہوئے بولی۔ یار روتے نہیں میری بہن، تو جا تیار ہو جا، آج ہم باہر کھانا کھائیں گے، مریم نے کہا۔ ربیہ جلدی سے خوشی سے اچھل پڑی اور بھاگی۔ مریم اپنے روم میں جانے لگی۔ جب سمینہ شاہ نے اسے روکا، مریم وہ 7 سال میں اس دن روز آتا ہے اور میرے سامنے گر گر آتا ہے، اسے تمہاری قبر کا پتہ بتا دوں، کیا معافی کی گنجائش ہے اس کے لیے تمہارے دل میں؟ سمینہ شاہ آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ اگر اسے میرا گنہگار ہوتا تو میں شاید اسے معاف کر دیتی، لیکن وہ اپنے بچے کا بھی قاتل ہے۔ میرے پاکستان آنے کا دوسرا مقصد خان حویلی کی بربادی ہے، مریم کہہ کر اوپر بڑھ گئی۔ پیچھے انہوں نے افسوس سے اسے دیکھا۔ کاش میں تمہیں وہ دوبارہ ہنستے مسکراتے دیکھ پاؤں، سمینہ شاہ دل میں سوچتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ سمینہ شاہ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کے سارا بزنس وہی سنبھال رہی تھیں۔ داجان ناشتے کی ٹیبل پر کیوں نہیں آئے؟ کبیر اندر آتے بولا۔ مجھے میری پوتی کی قبر پہ جانا ہے، تم مجھے کہ جانے کا وعدہ کرو، میں آ جاؤں گا، داجان غصے سے بولے۔ داجان بات کو سمجھے، وہ مرنے سے پہلے وصیت کر گئی تھی کہ خان حویلی والوں کا اس کی قبر پر دیدار بھی حرام ہے، دوسرا اس کی دوست ہمیں اسی قبر کا پتہ نہیں بتاتی۔ کبیر سر جھکائے بولا، تو مجھے تم جیسے آدمی سے اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی،
तुम हुआ اس کے قاتل، بس مجھے نہیں پتہ، کیسے بھی پتہ کرو اس کی قبر کا۔ داجان غصے سے روتے ہی بولے، داجان ہم سب کس کے قاتل ہیں؟ حیدر کبیر کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر بولا، تم تو رہنے ہی دو نہ، اپنی محروم ماں کے اچھے بیٹے بن جاؤ اور نہ اچھے بھائی، اگر تم اس کی حفاظت کر لیتے تو وہ زندہ ہوتی۔ داجان بولے، حیدر تڑپ ہی تو گیا تھا ان کے اس قدر سنگین جملوں پر۔ اچھا یہ میرا وعدہ ہے، آج میں تب تک حویلی نہیں آؤں گا جب تک مجھے اس کی قبر کا پتہ نہ چل جائے۔ کبھی جانتا تھا کہ اس نے یہ الفاظ کتنی مشکل سے بولے ہیں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، آپ اس کہانی کو انجوائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔